اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فروي عن الباقر أو الصادق عليهم السلام قال ما عبد الله بشيء مثل البداء۔ آج کی گفتگو ایک عقیدے کے بارے میں ہے جو عقیدہ ہمارے مذہب کا عقیدہ ہے اور جس سے ایک شیعہ ہونے کے ناطے اکثریت ہماری ناواقف ہے، نابلد اور ناآشنا ہے، لیکن وہ ہمارے مذہب کا عقیدہ ہے۔ اور یہ ایسا عقیدہ ہے کہ اگر آپ سوشل میڈیا پر بھی جا کر دیکھیں گے تو بہت سارے دشمنان اہل بیت، بہت سارے وہ لوگ جو ہمارے مخالف ہیں، جنہیں ہمارا وجود پسند نہیں، وہ اسی عقیدے کے ذریعے سے تشیع پر حملہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تشیع جو شیعہ ہے، شیعہ عقیدہ کائنات کا بدترین عقیدہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ یہ لوگ بدع جیسے برے عقیدے کے قائل ہیں، بدع کے قائل ہیں، اور بدع کی وہ تفسیر جو دشمنان اہل بیت کرتے ہیں، جس کی نسبت وہ لوگ شیعیان حیدر کرار کی طرف دیتے ہیں، ائمہ معصومین علیہ السلام کی طرف دیتے ہیں کہ ہمیں ائمہ سے یہ عقیدہ ملا ہے۔ اس تفسیر کا خلاصہ یہ ہے کہ شیعہ لوگ نعوذ باللہ من ذالک یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ جاہل ہے، یہ نسبت ہم شیعوں کی طرف دیتے ہیں۔ اور ہمارے اکثر جو نوجوان دوست ہیں مخصوصاً انہوں نے آ کے پوچھا قبلہ یہ بدع کیا ہے؟ ہم نے تو پہلی دفعہ سنا کہ بدع کا مطلب ہے اللہ کا جاہل ہونا نعوذ باللہ، اور ہم شیعہ اس عقیدے کے قائل ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ بدع کیا چیز ہے۔ پھر یہ کہ کلام معصوم، نص سے معصوم موجود ہے، جو میں نے ابھی آپ کے سامنے سرنامہ کلام میں اسے رکھا، ما عبد اللہ بشیء مثل البداء، اللہ کی عبادت کسی چیز کے ذریعے سے ایسے نہیں کی گئی جیسے بدع کے ذریعے سے کی گئی۔ یعنی بدع وہ عقیدہ ہے جو اس بات کا باعث بنتا ہے کہ لوگ اللہ کی طرف مائل ہوں، لوگ اللہ کی عبادت کریں، لوگ اللہ کے مطیع بنیں، تو بدع ایک عظیم شے ہے۔ پھر ایک روایت میں ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے اللہم صلی علی محمد وآل محمد ما عظم اللہ بمثل البداء، اللہ کی بزرگی، اللہ کی تعظیم نہیں کی گئی، اللہ کی بزرگی کا خیال نہیں رکھا گیا مگر یہ کہ بدع کے ذریعے سے، بدع جیسی چیز کوئی اور نہیں۔ اس روایت میں بھی بدع کی عظمت کو بیان کیا گیا۔ اب یہ کہ لفظ بدع اس کا معنی کیا ہے اور ہم شیعہ کس بدع کے قائل ہیں اور ہمارے خلاف جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اس میں کون سا بدع ہے، ان ساری چیزوں کو ڈسکس کرنا ضروری ہے، تاکہ آپ کے سامنے اگر کوئی بھی یہ بلیم کرے کہ بھائی تم شیعہ ہو اور شیعہ نعوذ باللہ اللہ کو جاہل مانتے ہیں، تو آپ کی فوراً جو ہے دماغ میں یہ چیز آ جائے کہ یہ حقیقت میں بدع کی گفتگو کو چھیڑنا چاہ رہا ہے۔ اور یہ بدع ایسی چیز ہے جو خود برادران اہل سنت کے پاس بھی موجود ہے، ان کی کتابوں میں بھی بدع کے بارے میں مختلف روایات موجود ہیں، اور مصیبت یہ ہے، در اہل بیت سے دوری کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ لوگ اپنی کتابوں میں ایسی روایات رکھنے کے باوجود بھی اس حقیقت سے، یعنی حقیقت بدع سے غافل ہیں اور بدع کا انکار کرتے ہیں، اور یہ بدع وہ عقیدہ ہے جس کی وجہ سے میرا اور آپ کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ہنسی میں ہم لوگوں کو ادھر سے ادھر جسے کہا جاتا ہے موضوع سخن بنایا جاتا ہے کہ دیکھو شیعوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نعوذ باللہ لوگ خدا کو جاہل سمجھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم لوگ لفظ بدع کو کھولیں گے، لغت میں بدع کسے کہتے ہیں، ڈکشنری وائز اس کو ایکسپلین کریں گے بدع کا کیا مطلب ہے۔ اس کے بعد جو ہمارا عقیدہ ہے وہ کیا ہے، اس عقیدے میں بدع کیا معنی رکھتا ہے وہ ذکر کریں گے، اور پھر اس کے بعد واضح ہو جائے گا کہ دشمنوں کا جو پروپیگنڈا ہے وہ حقیقت میں شیعہ دشمنی کا نتیجہ ہے، جو معصومین سے دشمنی ہے اور حقیقت میں
خدا سے دشمنی. آپ لوگ ایک صلوات پڑھ دیجیے. بسم اللہ علی محمد و آل محمد. بدا کے لغت میں بہت سارے معنی ہیں. بعض جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے جائز ہیں، بعض معنی اللہ تعالیٰ کی طرف ان معانی کی نسبت دینا درست ہے، اور بعض معانی کی نسبت خدا کی طرف دینا حرام ہے، جائز. پہلے تو یہ آپ لوگ سماعت فرما لیجئے، جو لفظ ہے اس کو کیسے تلفظ کیا جائے گا، اس کو بولا کیسے جائے گا. بدا، بدا نہیں ہے، بدا بھی نہیں ہے، بدا ہے. با پر زبر ہے اور آخر میں کیا ہے؟ حمزہ ہے. بدا مد کے ساتھ. مد آپ لوگ مجھے نہیں معلوم تجوید پڑھی یا نہیں پڑھی. مد اور قصر میں فرق یہی ہے. مد وہ کہ جس میں الف کے بعد حمزہ ہو، اور قصر وہ کہ جس میں الف کے بعد حمزہ نہ ہو. جیسے حمراء، یہ آخر جو میں نے کیا یہ حمزہ ہے، یہ الف کے بعد حمزہ، یہ مد ہے. اور ایک دفعہ کہتا ہوں کبرا، یہ کبرا مقصورہ ہے، اس میں الف تو ہے لیکن اس کے بعد حمزہ. بدا ممدود ہے الف مدی کے ساتھ. الف مدی یعنی جس کے بعد حمزہ بھی لگا ہوا ہے. بدا اور با پر زبر ہے. یہ بدا لغت میں جب استعمال ہوتا ہے لغت عرب میں، تو چونکہ لغت عرب سے ایک خاکہ بنا ہوا تھا، اس وجہ سے شیعہ عقیدے پر بھی حملہ کیا گیا. لغت میں زیادہ تر اس لفظ بدا کا استعمال کسی چیز کا سامنے آنا، چھپنے کے بعد، مخفی ہونے کے بعد، خفا کے بعد، ایک چیز جو آشکار نہیں تھی، ایک چیز جس کا ہمیں علم نہیں تھا، جب وہ ہمارے علم میں آتی ہے، جب جو ہے ہم دانا ہو جاتے ہیں، سمجھ لیتے، تو کہتے ہیں بدا لہو، فلاں کے لیے وہ بات آشکار ہو گئی، فلاں کو وہ بات سمجھ میں. مثلا آپ اب تک جو ہے بہت سارے مطالب سے آشنا نہیں تھے، مدرسے میں آنے کے بعد مدرسہ امام زمان صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا نام مدرسۃ القائم ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آپ کو معلوم ہوا بھائی یہ حدیث تینت کیا چیز ہے. حدیث تینت کا تعلق علم الہی سے، جو آپ لوگوں کو گزشتہ 3-4 دروس میں مسلسل میں نے بیان کیا. تو اب آپ کے بارے میں کہا جائے گا بدا لہو یا لہا حدیث الطینہ، محترمہ کے لیے حدیث تینت آشکار ہو گئی. یعنی محترمہ حدیث تینت کو نہیں جانتی تھی، اب انہوں نے جان لیا. تو اس میں کیا ہے؟ اس میں پہلی کیفیت کا نام ہے جہل، پہلی کیفیت کا نام ہے نادانی. ان اللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں ماؤں کے پیٹ سے نکالا، کنڈیشن یہ تھی کہ تم کچھ جانتے نہیں. جہل تھا. اصل اولی بنیادی جو چیز ہے وہ یہ کہ ہم ماں کے پیٹ سے جاہل آئے تھے. اس کے بعد پڑھا لکھا، محنت کی، اساتذہ کے سامنے زانو تلمذ کو طے کیا، محنت و مشقت کے بعد جا کر ہم لوگوں نے علم حاصل کیا. یہ حصول علم کس کے بعد ہے؟ جہل کے بعد ہے. اس کو لغت میں کیا کہا جاتا ہے؟ بدا کہا جاتا ہے. بدا بدا لہو کذا، یعنی فلاں چیز اس کے لیے واضح ہو گئی، آشکار ہو گئی، کھل گئی، بعد اس کے کہ وہ چیز پہلے اس کے لیے آشکار، پہلے وہ نہیں جانتا تھا، پہلے وہ نادان تھا، بعد میں اس کو معلوم ہوا، علم حاصل ہو گیا. اسی کو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ جو بدا ہے، نہ جاننے کے بعد جاننا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اگر کوئی کہتا ہے تو اس سے بڑا پاگل نہیں ہے کوئی. یہ عین جہالت ہے، یہ عین کفر ہے، یہ عظمت الہی کا انکار ہے. اور ہم بحمد اللہ علی العظیم شیعیان حیدر کرار کا عقیدہ یہ ہے کہ علم الہی عین ذات ہے. علم الہی عین ذات ہے کا کیا مطلب ہے؟ اس جملے کو سماعت فرمائیے ذرا غور سے، کیونکہ عقیدے کی کلاس ہے. اسد علی شاکری اور اس کا علم. اسد علی شاکری ماں کے پیٹ سے جاہل پیدا ہوا، پھر اس کو اماں نے مثلا گھر میں قرآن پڑھایا، صرف و نحو پڑھائی، ابا اماں نے مل کے پھر اساتذہ کے سامنے گیا، پڑھتا رہا. اب اسد علی شاکری الگ ہے،
کا بیچ میں کا بتا رہا ہے کہ اس کا علم واضح ہے یا نہیں ہے؟ یہ علم ممارست کے بعد، تمرن کے بعد، محنت کے بعد، مشقت کے بعد حاصل ہوا ہے۔ تو علم الگ ہے، میری ذات اس علم سے عاری اور خالی تھی۔ ایک وقت، ایک مرحلے میں مجھے کچھ معلوم نہیں تھا۔ لیکن یہ جملہ بھی آپ لوگ سماعت فرما لیجئے، کیونکہ بعض بیوقوفوں اور نادانوں نے لکھا ہے کہ ائمہ معصومین علیہ السلام پہ ایسا دور گزرا ہے کہ جب وہ بھی نہیں جانتے تھے۔ اور یہ والی جو آیت ہے ان اللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، ایک آن انہوں نے معصومین کے لیے بھی فرض کیا ہے۔ ہمارا ایسا کوئی عقیدہ نہیں ہے الحمدللہ۔ معصومین جب سے آئے ہیں تب سے کیا ہے؟ عالم ہیں، ان کو کسی نے پڑھایا، اللہ نے ان کے وجود کے ساتھ علم کو رکھا ہے، ٹھیک ہے؟ خلق کیا تو اللہ نے خلق ہی عالم کیا، لہذا یہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا یہ امیر المومنین کو یہ آیت شامل نہیں کرتی ہے۔ وہ امیر المومنین جو پتہ نہیں کتنے ہزار نوری سال پہلے جبرائیل کو اپنا شاگرد بنا کے بیٹھے ہوئے، ان کے بارے میں آپ کہیں کہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، عیب ہے، بدتمیزی ہے، گستاخی ہے۔ لہذا یہ ہمارے لیے، ہم لوگ نہیں جانتے تو اس کے بعد کیا بنے؟ اسد علی شاکری کا علم، اسد علی شاکری کا علم، اسد الگ ہے، علم۔ زید کی قدرت، ایک وقت تھا زید بیچارہ دودھ بھی نہیں پی سکتا تھا، ماں کو اس کو اپنے سینے کے قریب لانا پڑتا تھا تب جا کے وہ دودھ پینے کے قابل ہوتا تھا، ورنہ بلبلاتا رہتا تھا، روتا رہتا تھا، کوئی قدرت نہیں تھی، اس کو نہلانا پڑتا تھا، دلانا پڑتا تھا، عاجز مطلق تھا بالکل، ہلکی پھلکی قدرت ہوگی وہ بھی نظر نہیں آتی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ قدرت ہے، تو زید اور زید کی یہ جب نردہ الی ارذل العمر ہو جاتا ہے زندگی کے آخری حصے میں، پہلے وہ واکر میں گھومتا تھا، ویل چیئر میں گھومتا ہے، پلٹ کے وہیں آ گیا، عاجز ہو گیا دوبارہ، قدرتیں کیا ہو گئی؟ چل سکتا تھا، بچپنے میں چلنے پہ قدرت تھی نہیں تھی، انگلی پکڑ کے چلایا، قدرت آ رہی ہے، پھر آخری عمر میں پھر ویسا ہو گیا، یعنی قدرت چلی گئی، قدرت الگ ہے زید۔ اللہ سبحانہ و تعالی کے بارے میں جب ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قدرت، اللہ کا علم، یہ غلط ہے، اللہ کی قدرت غلط ہے، اللہ کا علم غلط، اللہ قدرت ہے، قدرت اللہ ہے، اللہ اور قدرت میں جدائی ممکن، جو اللہ ہے وہی علم ہے، جو علم ہے وہی، اس کو کہتے ہیں ہمارے عقیدے کے مطابق صفت عین ذات ہے۔ کیا ہے؟ صفت عین ذات ہے۔ جہاں علم عین ذات ہو تو وہاں تصور ہی نہیں ہے کہ پہلے جہل ہو بعد میں، لہذا اگر کوئی شیعیان حیدر صفدر کی طرف اس نسبت کو روا رکھتا ہے کہ نعوذ باللہ یہ شیعیان حیدر کرار خدا کو نہ جاننے کے بعد جاننے والا سمجھتے ہیں، اس پاگل کو یہ نہیں پتا کہ ان کے عقیدے کی پہلی لائن میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کا علم عین ذات ہے، اللہ کا علم اس کی ذات سے جدا، یہ اللہ کا جو ہم لوگ بولتے ہیں ہماری مجبوری ہے، ورنہ غلط اس طرح میں نے بیان کیا، یہ سمجھانے کے لیے بولنا میری بھی مجبوری ہے، آپ بھی کبھی پڑھائیں گے یا بیان کریں گے ممبر سے تو مجبوراً بولنا ہے اپنے اللہ کا علم، ورنہ یہ کا جو ہے نا اضافی ہے، یہ وہ اللہ ہی علم ہے، علم ہی اللہ پورے کا پورا علم ہے، اللہ پورے کا پورا قادر ہے، اللہ پورا کا پورا جو ہے جو اس کی صفت حیات، وجود کلہ، علم کلہ، قدرت کلہ، فیض کلہ، اللہ پورے کا پورا ہے، اس میں کا لگانا کا ہمارے لیے، اللہ کے لیے کا اضافت اور نسبت نہیں، اللہ کے مقام تفہیم میں، مقام اشعار میں۔ لہذا لغت میں استعمال کیا گیا پہلا معنی، بدا کا پہلا معنی کیا ہے؟ نہ جاننے کے بعد، یہ معنی ہم لوگ خدا کے لیے قطعی طور پہ نہیں کرتے، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، ہر قسم کے نقص سے، ہر قسم کے جہل سے اللہ کی ذات بری ہے، اللہ کی ذات دور ہے۔ جو امامیہ کی طرف نسبت دیتا ہے کسی ایسے امر کی، یہ دشمن خدا ہے، یہ دشمن رسول خدا ہے، یہ دشمن ائمہ سلام اللہ علیہم اجمعین ہے، اس لیے اللہ رسول اور پیغمبر کے خلاف تو بکواس کر نہیں سکتا، شیعوں کے خلاف تو کر سکتا ہے، وہ کرتا ہے۔ یہ امامیہ کا مذہب، امامیہ اثنا عشریہ کا اس بات سے کہ بدا نہ جاننے کے بعد جاننا خدا کے لیے، اس عقیدے سے کوئی تعلق، ایسا عقیدہ اگر کوئی رکھتا ہو تو ہم سب اجماعاً اس پر لعنت بھیجتے ہیں
کہ خدا نہ جاننے کے بعد نعوذ باللہ جانتا ہے۔ یہاں تک بات واضح ہے۔ یہ ہم نے پروپیگنڈے کو کنڈیم کیا، یہاں پر ہمارے خلاف جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے اس کو ہم نے رد کیا ہے۔ ذرا ایک صلوات پڑھیے آپ لوگ، میری مجبوری ہے۔ کبھی جو ہے شریعت مقدسہ کے اندر ایک چیز آتی ہے جسے ہم لوگ نسخ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ بدا کا دوسرا معنی ہے۔ لفظ بدا استعمال ہوتا ہے لیکن مراد کیا ہے؟ نسخ، یا نیا کوئی فیصلہ آ گیا، یا مطلق ظہور، یہ سارے کے سارے بدا کے معنی ہیں۔ ظاہر ہونا، نیا فیصلہ، نسخ، ان سارے کے سارے معانی کے لیے لفظ ایک ہی استعمال ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ بدا۔ ہماری روایات میں کثرت سے یہ بات آئی ہے کہ اللہ کے لیے بدا ثابت ہے۔ واضح ہے یا نہیں ہے؟ میں نے 3-4 معنی آپ کے سامنے رکھے۔ پہلا معنی نہ جاننے کے بعد جاننا، جہل کے بعد علم، اور ہم نے اس معنی کو ریجیکٹ کیا کہ یہ معنی پاسبل۔ اس کے بعد 2-3 معنی، نیا فیصلہ، نسخ، مطلق ظہور جسے کہا جائے، آشکار ہونا کسی بھی چیز کا، سامنے آنا، لیکن وہ والا سامنے آنا نہیں جو کہ جہل کے بعد ہو، سامنے آنا بس۔ وہ کیا سامنے آنا بھی ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ روایات معصومین میں کثرت سے یہ بات آئی ہے کہ بدا اللہ کے لیے ثابت ہے۔ اب اس کو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ما معنی البدا، یہ جو شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ بدا خدا کی صفات میں سے ہے اور بدا کے ذریعے سے اللہ کی عبادت ہوئی اور اللہ کی عظمت و بزرگی کا بیان بدا کے ذریعے سے ہوا، یہ کون سا بدا ہے؟ ایک مثال ہے نسخ سمجھانے کے لیے، تاکہ ان سارے مطالب کا نچوڑ جو بھی بعد میں بیان ہوں گے ایک اشارتاً ہمارے سامنے اگر کوئی یہاں تک بھی سنے تو اس کے لیے بھی انشاءاللہ کفایت کرے۔ شریعت میں بہت سارے ایسے احکام آئے جو ایک مخصوص ٹائم پیریڈ کے لیے تھے۔ جب نیا اسلام آیا تھا تب وہ عورتیں جن کے شوہر فوت ہو جاتے تھے، انتقال کر جاتے تھے، شہید ہو جاتے تھے، ان عورتوں کے لیے عدہ وفات تھی 1 سال۔ کتنی تھی؟ یعنی اس عورت نے 1 سال تک اب عدت میں رہنا ہے۔ اس عورت نے 1 سال تک شادی، نکاح اس کے لیے حرام ہے۔ یہ ابتداء اسلام میں یہ حکم رہا کہ عورت کے لیے عدہ وفات 1 سال ہے۔ قرآن میں بھی تک آج تک آیت موجود ہے عدہ وفات کے حوالے سے کہ 1 سال ہے۔ پھر بعد میں یہ حکم تبدیل کر دیا گیا اور 4 مہینے 10 دن والا حکم ہے، یہ بھی قرآن میں موجود ہے جو کہ ناسخ حکم ہے، نیا حکم۔ 2 حکم آ گئے۔ شیعہ اس بدا کے قائل ہیں، یہ قرآن میں موجود ہے۔ اس بدا کا کیا مطلب ہے؟ اس بدا میں جہل نہیں ہے، اس بدا میں یہ ہے کہ خدا عالم مطلق ہے، لیکن خدا کو یہ بھی تو معلوم ہے کہ کون سا حکم کس ٹائم پیریڈ اور کس ڈیوریشن کے لیے ہونا چاہیے۔ اللہ کو معلوم ہے کہ ابتداء امر میں 1 سال رکھوں گا، مسئلات 1 سال رکھنے میں، اور اس کے بعد تا قیام قیامت 4 مہینہ 10 دن چلے گا۔ یہ چیز بھی علم ہے۔ چونکہ ہم لوگوں کو یہ لگتا ہے بدا ہمارے لیے، حقیقت میں خدا کے لیے نہیں ہے۔ یہ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے سامنے ایک چیز آتی ہے، خدا کے سامنے ایک چیز آ رہی ہے، وہ اس طریقے سے کہ خدا کے سامنے دونوں چیزیں، خدا کے سامنے یہ بھی ہے کہ یہ والا حکم اس وقت تک کے لیے ہوگا، یہ والا حکم اس کے بعد کے لیے۔ کپڑا اگر نجس ہو جائے، شریعت حضرت ابراہیم دیکھیے، شریعت حضرت نوح، کپڑا اگر نجس ہو جائے، خون لگ گیا، پیشاب لگ گیا، پاخانہ لگ گیا، تو کپڑے کو دھو نہیں سکتے آپ، کاٹ کے پھینکنا ہے۔ ٹھیک ہے؟ کتنی مشکل ہوتی ہوگی، کتنی شاپنگ اس زمانے میں لیڈیز کو زیادہ کرنی ہوتی ہوگی کپڑے کی۔ ٹھیک ہے؟ آج کل جو ہے دھو سکتے ہیں، تو تب اتنا لیڈیز نے دماغ خراب کیا مردوں کا، اس زمانے میں کیا ہوتا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ ادھر کپڑا نجس، چلو بھائی کاٹ کے کپڑے کو پھینک دو، 1 ہفتے کے اندر ایک سوٹ ختم ہو جاتا ہوگا، ختم، بالکل غائب، سوٹ ہی غائب بالکل۔ اس میں شاید رومال بچتا ہوگا، کچھ بھی نہیں بچتا ہوگا، کٹ آ کے۔ اللہ کو معلوم تھا یہ والا جو حکم ہے کہ کپڑا نجس ہو جائے، اس کی کٹنگ ہوگی، اس کو کاٹ کے پھینکا جائے گا، یہ ایک شریعت کے لیے۔ لیکن
شریعت مصطفیٰ میں جو ہے وہاں یہ حکم میں نے نہیں رکھنا، یہ اللہ کے علم ہے ہی۔ اس کو ہم بدع کا نام دیتے، اس میں جہل نہیں ہے، اس میں ایک لمحے کے لیے ایک ذرہ برابر بھی نعوذ باللہ من ذالک خدا کی طرف نسبت جہل، بلکہ دونوں صورتوں میں نسبت علم خدا کی طرف ہے۔ خدا یہ بھی جانتا تھا کہ اس دورانیے میں وہ والا حکم، اور یہ بھی جانتا ہے کہ اس دورانیے میں یہ والا۔ واضح ہے یا نہیں؟ اور یہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ والی بات ہے۔ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہمارے بہت سارے فیصلے ایک مختلف ٹائم پیریڈ کے لیے، فی الحال اسے ابھی جوائن کر لو اس کمپنی کو، جب تھوڑا اسٹیبلش ہو جاؤ تو پھر چینج کر لینا، یہ کہ تو بتائی، ٹھیک ہے؟ فی الحال ابھی جو ہے ہم یہ کر لیتے ہیں کچھ عرصے کے لیے، اس کے بعد یہ کریں گے، تو فی الحال یہ ابھی آپ کیوں کر رہے ہیں، اور وہ بعد میں جو کچھ اور کریں گے وہ کیوں کریں گے، یہ بدعہ ہے۔ آپ اپنے علم کے مطابق جو انتہائی محدود انتہائی ناقص علم، اس ناقص و محدود علم کے مطابق بھی آپ جب فیصلہ کرتی ہیں تو ایک معینہ مدت کے لیے ایک چیز کو سلیکٹ کرتی ہیں، اس کے بعد مدت گزرنے کے بعد نیا سلسلہ۔ ابھی پیسے کم ہیں لیکن ایک ضرورت ہے، تو فی الحال یہ چیز خرید لو، جب پیسے اچھے آ جائیں گے، پیسے سے جوڑ دیا آپ نے، تو ہم نئی چیز اور اچھی چیز لے لیں گے، خرید لیں گے۔ جتنا آپ کا علم ہے اس اعتبار سے آپ فیصلہ کرتے جا رہے ہیں۔ اس میں کوئی یہ نہیں کہے کہ آپ نے بڑا جہالت والا کام کیا، بھائی یہ تو جہل ہے۔ اس میں کون سا جہل ہے؟ اس میں دونوں طرف علم۔ یہ میں وہ مثالیں دے رہا ہوں جو آپس کی ہم سب کی مثالیں ہیں۔ تو جب ہمیں یہاں پہ سمجھ میں آتا ہے اس بندے کی طرف، بلکہ اس کو بڑا عقل مند اور دانا اور حکیم کہتے ہیں جس نے اس طریقے سے کام کیا، کہتے ہیں بڑا دانا ہے، بڑا حکیم ہے کہ اس نے ایک ٹائم پیریڈ کو، وقت کو، ضرورت کو دیکھ کر، موقع محل دیکھ کر فیصلہ کیا۔ بات کے لیے الگ سلسلہ، وہاں جا کے رہنا ہے، فلاں باہر ملک میں مہاجرت کا عمل، مائیگریٹ کرنا ہے، ہجرت کرنی ہے، وہاں جائیں گے تو کیسے رہیں گے؟ پہلے دن تو کوئی بھی گھر لے کے نہیں رہتا، تو پہلے کرائے پہ گھر لے لو، کسی چھوٹے علاقے میں جہاں سستے گھر ملتے ہیں وہاں لے لو، 5 سال رہے، 4 سال رہے، 3 سال جو بھی، پھر اچھے علاقے میں چلے گئے، کمایا دھمایا، پیسہ جیب میں جب آ گیا تو اب اپنا گھر بھی لے لیا۔ وقت کے ساتھ نئے نئے فیصلے، ساری زندگی رہنا یہاں پر نہیں، کیوں یہ فیصلہ نہیں کیا آپ نے؟ کیوں فیصلہ بدلا؟ علم کے مطابق آپ نے، حیثیت کے مطابق آپ نے فیصلے کو بدل دیا۔ تو ہم لوگ جو اپنی مختصر سی چھوٹی زندگی میں جب اس قسم کے فیصلے کرتے ہیں اپنے علم کے مطابق، وہ جو کائنات کا چلانے والا ہے اس کا علم لا محدود ہے، اس کو آنن کل یوم ہو فی شأن، ہر آن، ہر لمحہ، ہر مرحلہ خدا کی ایک الگ ہی حیثیت ہوتی ہے، خدا کی ایک الگ ہی شان ہوتی ہے، الگ ہی عظمت ہوتی ہے۔ تو وہ اگر کسی موقع محل کو، کسی ٹائم پیریڈ کو دیکھ کے کوئی حکم رکھ رہا ہے، اس کے بعد بدل دیتا ہے، اس میں کسی بھی قسم کی جو ہے جہل کی نسبت اس کی طرف۔ ہم اب آپ کچھ مثالیں آپ کے سامنے مزید جو ہے جسے کہتے ہیں پیش کریں گے، جو مثالیں آپ نے بارہا سنی ہوں گے، آپ ایک دفعہ پھر بآواز بلند صلوات پڑھ دیجیے۔ ہم لوگوں نے ایک واقعہ ہے جو صدقے اور دعا کے حوالے سے، شیعہ سنی سب کے پاس ہے، کہ ایک بندے نے صدقہ دیا اور اس کی جان بچ گئی۔ سنا ہی نہیں سنا آپ لوگوں نے واقعہ رسول کریم کے زمانے میں؟ یہ حضرت عیسیٰ سے منسوب واقعہ، مثلا ایک وہ بھی ہے، ایک یہ بھی ہے۔ نبی نے کہا آج اس کی موت ہے، آج یہ مر جائے گا۔ آج یہ نبی نے کہا، نبی کا کہا کہ آج یہ مر جائے گا۔ نبی کو اللہ کے علم سے یہ پتہ چلا کہ بھئی آج اس کی موت ہے۔ شام کو دیکھا تو وہ اپنی لکڑیوں کی جو گھٹڑی ہے وہ کاندھے پہ لادے آ رہا ہے۔ یا نبی اللہ آپ نے تو فرمایا تھا یہ آج مر جائے گا، اس کی موت ہو جائے گی، تو زندہ سالم واپس آ رہا ہے۔ کہا اس کی گھٹڑی کھولو۔ جب اس کی گھٹڑی کھولی تو ایک سانپ نکل کے بھاگا، سانپ کے منہ میں لکڑی کا ٹکڑا پھنسا ہوا تھا۔ کہا اس سے پوچھو اس نے کیا کیا؟ جب پوچھا گیا پتہ چلا اس نے صدقہ دیا تھا۔ یہ صدقے کے بارے میں روایت سنیوں کے پاس بھی، ہمارے پاس بھی، دونوں مکاتب میں آپ کو مل جائے گی۔ یہ ان کے علماء نے، ابن اسیر جیسے علماء نے اپنی اپنی کتابوں میں ان احادیث کو نقل کیا ہے۔ اب کہنے کا مقصد یہ ہے، خدا جس نے، نبی اپنی طرف سے تو بات نہیں کرے گا نا، نبی نعوذ باللہ معصوم ہے، ایک لمحے کے لیے
کوئی جھوٹ بات، کوئی غلط بات، غلط بیانی سے کام، ورنہ پھر وہ نبی نہیں ہے۔ اگر نبی یہ کہہ رہے ہیں، نبی کا جملہ یہ ہے کہ آج موت ہے، تو کہاں سے کہہ رہے ہیں نبی آج موت ہے؟ خدا کے علم سے۔ خدا کے علم ہے آج اس بندے کی موت ہے، سانپ اسے ڈسے گا اور سانپ کے ڈسنے کے بعد یہ مر جائے گا، ہلاک ہو جائے گا، واضح ہے۔ لیکن اسی خدا نے جس نے اس بندے کی موت سانپ کے ذریعے سے لکھی ہے، اسی کے علم میں یہ بھی بات ہے کہ اگر کوئی صدقہ دے گا، میری مخلوق کی مدد کرے گا، سانپ تو کیا 1000 اژدہوں والی موت بھی ہو میں ٹال دوں گا صدقے کی وجہ سے، یہ بھی اس کے علم ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو یہ دونوں کے دونوں کیا ہے؟ اللہ کے فیصلے ہیں۔ موت آنی ہے اللہ کے علم میں ہے، لیکن اللہ کے علم میں یہ بھی ہے کہ اس نے اگر یہ کیا، صدقہ دیا، تو میں اس کی عمر بڑھا دوں گا، اس کی موت کو میں، اس میں جاہل پایا جاتا ہے نہیں۔ اللہ نے زید کی عمر، اب یہ لوح کا چکر ہے، ایک لوح محفوظ ہے، ایک لوح محو اثبات ہے، یہ ایک نفی و اثبات، اس کو پھر کبھی ڈسکس کریں گے، لیکن ابھی صرف اتنا کہ اللہ نے ایک بندے کی عمر، مثال جو بہت سارے ہمارے علماء نے مثالیں دی ہیں، 50 سال عمر لکھ دی اللہ نے، یہ لوح محفوظ میں، لوح نفی و اثبات میں بات آ گئی کہ اس بندے کی عمر، زید کی عمر کتنی ہے؟ 50 سال ہے، لیکن اللہ کے علم میں اللہ نے جو قوانین، جو شریعت دے کے بھیجا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ کو، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اس میں اللہ نے یہ قانون بھی پاس کیا، بھی اللہ کے علم ہے کہ یہ جو میں نے زندگی دے دی ہے 50 سال، اس میں کٹوتی بھی ممکن ہے، اس میں بڑھوتی بھی ممکن ہے، اس میں کمی بھی ہو سکتی ہے، اس میں اضافہ بھی، لیکن میری طرف سے جو عطا کردہ عمر ہے وہ یہ ہے 50 سال۔ اگر یہ اپنی زندگی گزارتا رہا، 50 سال کے بعد اس کی موت ہو جائے گی، لیکن اگر اس نے صلۃ الارحام کیا، اگر اس نے صدقہ دیا، اگر اس نے طول عمر کے باعث جو اعمال ہے وہ انجام دیے، تو میں اس کی عمر 60 سال کر دوں گا۔ اور اگر اس نے قطع رحم کیا، ماں باپ سے اچھا سلوک نہیں کیا، حقوق کا خیال نہیں رکھا، تو میں 10 سال اس کی عمر کاٹ دوں گا۔ یہ دونوں کی دونوں چیزیں کیا ہے؟ اللہ کے علم ہے۔ اب اگر یہاں نسبت دی جاتی ہے بدا کی طرف کہ اللہ نے زید کی عمر 50 سال رکھی تھی لیکن بدا حاصل ہو گیا، اور اللہ نے زید کی عمر 40 سال کر دی، توجہ سماعت فرمائیے، اللہ نے زید کی عمر 50 سال رکھی تھی لیکن بدا حاصل ہو گیا، 60 سال کر دی، اس میں جہل کی نسبت نہیں ہے، اس میں دو قانون چل رہے، ایک عمر طے کر دی ہے اور دوسرا یہ کہ اس کے اختیار میں دیے، تم بڑھانا چاہو تو بڑھا لو، گھٹانا چاہو تو۔ مشہور معروف واقعہ جو میں نے یہی اسی مدرسے میں آپ لوگوں کی گوشت گزار کیا کہ 2 بھائی تھے، یمن سے چلے تھے، ٹھیک، حج کرنے کے لیے، راستے میں دونوں بھائیوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا، لڑائی ہو گئی، قطع رحم کیا، جب قطع رحم کیا لیکن حج پہ جا رہے تھے تو الگ ہو گئے، رستہ الگ الگ، یہ ایک رستے سے نکل گیا، دوسرے رستے سے، کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے بات نہیں کریں گے، لڑائی ہو گئی، حج انجام دیا دونوں، ان دونوں میں سے ایک بھائی حاضر ہوا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، تو مولا نے اس سے کہا کہ تم اور تمہارے بھائی نے آپس میں جب جھگڑا کیا تو اللہ نے، تم لوگ کی عمر تھی 30 سال، 60 سال تک جینا تھا مثلا، 30 سال تم دونوں کی عمر گھٹا دی، تمہارا بھائی اس وقت دنیا میں نہیں، اس کی موت واقع ہو چکی ہے، مر چکا ہے وہ، لیکن اب یہ دونوں کی عمر اللہ نے کم کر دی، لیکن تم نے اس لڑائی اور اس جھگڑے کے بعد فلاں علاقے میں جب حج کے راستے میں تم آ رہے تھے، فلاں علاقے میں فلاں گاؤں میں تمہاری والد کی ایک بہن رہتی تھی، پھپھو رہتی تھی، ان سے جا کے ملے، صلہ رحم کیا، تو اللہ نے تمہاری عمر کو دوبارہ بڑھا دیا، لیکن تمہارے بھائی نے کوئی صلہ رحم نہیں کیا تو اس کے بھائی کی عمر اتنی ہی رہی، 30 سال رہی، 30 سال کم کر دی۔ ایک اس کو ذرا غور سے سماعت فرمائیے، ایک لڑائی، ایک جھگڑے کی وجہ 30 سال عمر کم ہو گئی، اللہ اکبر۔
عمر کم کر دی. وہ جب واپس یمن لوٹا لوگوں سے پوچھا, کہا کہ بھئی تمہارے بھائی کا جنازہ آیا تو دفنا دیا گیا, انتقال ہو چکا. یہ علم الہی دونوں پر محیط ہے. کس نے کیا کرنا ہے حدیث تینت میں میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں. حدیث تینت علم الہی کا شاہکار. اللہ کے علم میں ساری چیزیں ہیں. مذہب امامیہ اثنا عشریہ ایک لمحے کے لیے خدا کی طرف جہل کی نسبت نہیں دے سکتے. وہ خدا کو عالم مطلق سمجھتے ہیں, خدا کا علم عین ہے. لیکن یہ جو بدا ہے یہ خود علم الہی کا شاہکار ہے. جس طرح حدیث تینت میں تھا ویسے ہی بدا میں. بدا اگر انسان کو معلوم ہو جائے بدا کیا ہے, وہ مزید جھک کر اللہ کی عبادت کرے گا کہ خدا نے کس طریقے سے خدا کا ہر چیز پر احاطہ ہے. لیکن اب سنی ہمارا مذاق اڑاتے ہیں, جو ان کے سنیوں کے امام المشککین جنہیں کہا جاتا ہے, رئیس المشککین, ان کی کتاب ہے المحصل, وہ میرے پاس میری لائبریری میں موجود ہے. انہوں نے وہاں پہ کیا ہے, جملہ لکھا ہے, اب یہ تفریحی جملہ ہے, اور انہوں نے ایک مزاح میں شیعوں کا مذاق اڑانے کے لیے, لیکن اس میں ایک شیعوں کا بغض بھی موجود ہے, مذاق اڑایا جا رہا ہے شیعوں کا. کہا کہ شیعوں کے ائمہ نے, رافضہ کے ائمہ نے اپنے شیعوں کے لیے 2 اصول بنا دیے. ان 2 اصولوں سے کبھی بھی شیعوں کو پکڑا نہیں جا سکتا, کوئی بھی شیعوں کو پکڑ. ایک ہے تقیہ, یہ فخر الدین رازی کے جملے, امام المشککین کے جملے. ایک ہے تقیہ اور دوسرا قول بالبدا, بدا کا نظریہ. ایک تقیہ ہے اور ایک بدا کا. اگر ان کے اماموں نے کہہ دیا کہ فلاں کام ایسا ہوگا اور اس عظمت کے ساتھ ہوگا اور ویسے ہوگا اور فلاں ہوگا, اور اگر نہیں ہوا تو کہتے ہیں اللہ کو بدا حاصل ہو گیا, جان چھوڑ گئی. ٹھیک ہے. اور اگر انہوں نے ائمہ سے کوئی فعل نقل کیا, یہ کام ایسے ہونا چاہیے, ٹھیک, یا کسی چیز کے بارے میں نقل کیا کہ یہ حرام ہے, لیکن وہی چیز امام کے بارے میں کسی اور دوسری حدیث میں آ جائے تو کہتے ہیں امام نے تقیۃً انجام دیا. لہٰذا آپ شیعوں کو کبھی پکڑ نہیں سکتے. یا تو وہ تقیہ سے آپ کو جواب دیں گے یا بولیں گے اللہ کو بدا حاصل ہو گیا ہے, لہذا شیعوں کو پکڑنا ممکن. سلطان المحققین خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے محصل کے اوپر نقد لکھا, نقد محصل. نقد محصل میں انہوں نے لکھا کہ بابا شیعہ جو ہے ایسے بدا کے قائل نہیں جس میں خدا کی طرف نسبت جہل دی جائے. ٹھیک, شیعہ اصلاً ایسے بدا کے قائل نہیں ہے. تم لوگ جو مذاق اڑا رہے ہو کہ شیعہ نعوذ باللہ خدا کی طرف جہل کی نسبت دیتے ہیں, ہمارا بھی اس بدا سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم جس بدا کے قائل ہیں وہ بدا علم الہی کی تبیین ہے. وہ بدا علم الہی کو مزید وسیع طریقے سے بیان کرنا ہے کہ خدا کو ہر چیز کا علم ہے, کس وقت کیا ہونا ہے, کس وقت کون سا حکم چلے گا, کس وقت کون سا فیصلہ سنانا ہے. ایک ایک چیز کا علم کیا ہے, خدا کو ہے. اسی کو کیا کہتے, بدا کہتے. اور یہ بدا اصلاً ہمیں, جس طرح میں نے حدیث تینت کے بارے میں کہا تھا, یہ ہمیں رواں دواں نظر آئے گا جب انسان احادیث پڑھنا شروع کرے گا. اپنی زندگی میں بھی اس کو بدا نظر آئے گا چاروں طرف, اور احادیث میں بھی. نہج البلاغہ میں ایک بڑا پیارا جو ہے جملہ موجود ہے رسول اکرم سے مروی کہ رسول کریم نے فرمایا غیر الشیبہ, اپنے سر کے بال, داڑھی کے بال جو سفید ہو جاتے ہیں ان کے رنگ کو تبدیل کرو. یہ ابتداء اسلام میں حکم رسول تھا. نہج البلاغہ میں موجود ہے. کسی نے امیر کائنات سے یہ پوچھا کہ رسول نے جو فرمایا تھا کہ تم لوگ اپنی داڑھی پر خضاب لگاؤ, رنگ لگاؤ, سر کے بال کالے کرو, تو یہ کیا حکم تھا؟ یہ تو مولا کائنات نے جو جواب دیا اس سے مزید ہمارے لیے بدا تھوڑا ذہن میں پختہ ہو جائے گا. مولا نے کہا یہ اس وقت کا حکم تھا کہ جب مسلمان کم تھے, جب اسلام والوں کے پاس طاقت نہیں تھی. ٹھیک, ابتداء اسلام کا حکم تھا. اب 4 مسلمان ہوئے, وہ بھی بوڑھے, تو اسلام تو ویسے ہی زمین بوس ہو جائے گا کہ 4 دیکھو مسلمان ہوئے, چاروں کے چاروں سر کے بال سفید بڈھے, کوئی ایک ڈھنگ کا بندہ ان کے پاس نہیں ہے. تو نبی نے کہا سب کے سب کالے رنگ لگاؤ, سب کے سب ایسے نظر آؤ کہ بالکل ینگ, بالکل جوان لگے, اسلام کے پاس طاقت ہے. اما الآن فقد اتسع نطاقہ, یہ مولا کائنات کے نہج البلاغہ کے جملے. اب جو ہے دین ثابت قدم ہو چکا ہے, اب جو ہے دین پھیل چکا ہے, اب چاروں طرف لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ پڑھنے والے لوگ موجود ہیں. اب جو ہے ضرورت نہیں, اب جس کی جو مرضی ہے وہ کرے.
اب یہ اسلام کی ابتدا والا حکم، اس کا معنی یہ ہوا کہ بہت سارے حکم مختلف ازمان، مختلف ادوار، مختلف مراحل کے نبی کریم نے حکم دیا، یقیناً وہ بھی علم الہی کی بنا نہیں ہے، نبی وحی الہی سے فیصلہ کرتے، تو یہ بھی بداہی کا ایک تسلسل ہے جو ہمیں سیرت نبوی میں بھی نظر آتا ہے کہ ایک وقت کے لیے ایک حکم رکھا اور اس کے بعد اس حکم کو تبدیل کر دیا کہ اب جس کی مرضی ہے جو چاہے کرے۔ واضح ہے یا نہیں ہے؟ ایک دفعہ اور صلوات پڑھ دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہاں ایک بڑا اہم مسئلہ ہے اسی بدا کے حوالے سے، وہ یہ کہ کہا یہ جاتا ہے، بہت سارے پڑھنے والے بھی کہتے ہیں، ایک روایت ہے جس میں نسبت امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، جس میں مولا نے یہ فرمایا کہ جو ہے جیسے بدا میرے بیٹے اسماعیل کے حوالے سے ہوا ویسا کوئی بدا ہی نہیں ہوا، اس ٹائپ کی ایک روایت۔ اور بدا کو سمجھانے کے لیے، بدا کو بتانے کے لیے حتیٰ بہت سارے علماء نے بھی یہ روایت پیش کی، کتابوں میں لکھی بھی ہے، اپنے شیعہ علماء کی بات کر رہا ہوں۔ جیسے اللہ کو بدا ہوا اسماعیل کے بارے میں، کیونکہ مشہور تھا چاروں طرف کہ امام کے بعد جو ہے امام اسماعیل ہوں گے، اور اسی لیے آج تک ایک فرقہ بھی فرقہ اسماعیلیہ موجود ہے۔ پھر یہ کہ اسماعیل کا انتقال امام کی زندگی میں ہوا اور امام بہت گریہ کی، امام نے بہت روئے اسماعیل کے جنازے پہ بیٹھ کے، پھر امامت ملی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب یہ جب روایت، پوری توجہ چاروں نقطے کو سمجھے گا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، یہ جب روایت پیش کی جاتی ہے کہ جی یہ بدا کے لیے یہ روایت ہے، بہت توجہ، خاص توجہ، کیونکہ یہ وہ کام ہے جو کتابوں میں بھی آ چکا ہے اور ممبروں سے بھی لوگوں نے بیان کر دیا بدا کے حوالے سے، لیکن اس میں بہت بڑا اشتباہ ہے، بہت بڑی مسٹیک ہے۔ اللہ کو جیسا بدا میرے بیٹے اسماعیل کے حوالے سے ہوا ویسا بدا کسی اور مقام پر نہیں، کیا مطلب اللہ نے ایک فیصلہ کیا تھا ایک ٹائم پیریڈ تک کہ امام چھٹے مولا کے بعد اسماعیل کو ہونا چاہیے، پھر اللہ نے وہ بدل دیا حکم اور امامت دے دی ساتویں مولا کو۔ یہی سمجھیں گے نا ہم لوگ یا کچھ اور سمجھیں گے؟ یہ اگر کوئی سمجھتا ہے تو ہمارے پاس نبی کریم سے ایک نہیں 25 روایتیں کہ میرے بعد امام 12 ہوں گے اور ایک ایک کا نام لکھا ہوا ہے، پھر کون سا بدا بچا؟ بات واضح ہے یا نہیں ہے؟ پھر یہ کہ یہ جو روایت ہے حضرت اسماعیل والی، اس میں اضطراب ہے۔ کیا ہے؟ یہ لفظ محفوظ کیجئے گا، کیا ہے؟ اضطراب کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لفظ اتنے تبدل کے ساتھ آئے، کسی کتاب میں لفظ کچھ ہے، کسی کتاب میں لفظ کچھ ہے، مطلب اس کے الفاظ بھی روایت کے ایک جیسے، جس سے مزید شک بڑھ جاتا ہے کہ مولا نے کہا کیا تھا اور وہ پہنچا کیسے، گھومتے پھرتے کیا ہو کے۔ لہٰذا گزارش یہ ہے کہ بدا کے موقع پر اس روایت کو کم سے کم کیوں پیش نہ کیا جائے؟ اس لیے کہ یہ روایت دوسری اور 10 روایتوں سے ٹکرا رہی جن میں معصومین کی طرف سے واضح طور پہ نبی کریم کی طرف سے نص موجود ہے کہ میرے بعد خلیفہ کتنے ہوں گے؟ چلو اگر 12 کا لفظ خالی آتا، نبی نے نام بھی بتایا ایک کے بعد ایک کہ پہلے کا نام کیا ہوگا اور آخری کا نام۔ جبرائیل آسمان سے ایک صحیفہ لے کر نازل ہوئے جس میں ایک کے بعد ایک ہر امام کا نام لکھا ہوا ہے۔ اگر ہر امام کا نام لکھا ہوا ہے تو پھر یہ بدا والی روایت کو کہاں لے کے جائیں گے؟ پھر تو بدا نہیں ہے نا۔ جب نبی کے زمانے سے نام لکھا ہوا ہے کہ چھٹے مولا کے بعد 7ویں مولا امام موسیٰ کاظم کا نام ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، تو اس کے بعد کیسے ممکن ہے کہ کوئی بدا کے حوالے سے گفتگو کرے حضرت اسماعیل کے باب میں؟ لہذا اس کو بدا کی مثال کے طور پہ پیش کرنا درست ممکن ہے کسی اور معنی میں ہو، لیکن وہ والا بدا جس کو ہم لوگ بعنوان عقیدے کے پیش کرتے، اس والے بدا کو یہاں لفظ بدا جو استعمال ہوا روایت کو ہم لوگ ریجیکٹ بھی نہیں کر رہے، لیکن اس بدا کا کوئی اور معنی لینا ہوگا، یہ والا معنی نہیں جو ہم لوگ بیان کر رہے ہیں۔ اب یہ کہ بہرحال جب یہ بات واضح ہو گئی، یہاں تک کا خلاصہ گفتگو کا کہ ہم لوگ ہر اس بدا کو رد کرتے ہیں
جس میں نسبت جہل خدا کی طرف دی جائے۔ ہم اس بدا کے قائل ہیں جس کے دونوں سائڈوں پہ، دونوں زاویوں پر اللہ کا علم حاکم ہے، اس میں جہل کا رتی برابر کا کوئی تصور۔ ان ساری باتوں کے بعد جب ہم لوگ کتب کا مطالعہ کرتے ہیں، اپنے علماء اعلام کی، اپنے متقدمین کی، محمدون ثلاثہ، تین محمد ابن یعقوب کلینی رحمۃ اللہ علیہ، محمد ابن حسن توسی رحمۃ اللہ علیہ، محمد ابن علی ابن بابویہ قمی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ صدوق رحمۃ اللہ، یہ سارے کے سارے اپنی کتابوں میں بدا کو بیان کرتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے عظمت الہی کا باعث قرار دیتے ہیں بدا کو نص معصوم کے ذریعے۔ یہ سارے کے سارے لکھتے ہیں کہ اللہ کی عبادت جیسی بدا کے سبب ہوئی ویسی کسی اور چیز کے سبب نہیں ہوئی۔ واضح ہے یا نہیں ہے؟ اور یہ حقیقت امر ہے، واقعاً جیسے بدا کے ذریعے اللہ کی عبادت ہوئی کسی اور چیز کے ذریعے۔ یہ جو دنیا والوں کا علم ہے، ہو سکتا ہے یہ علم کسی اعتبار سے درست بھی ہو۔ ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ لا علاج۔ کتنے ایسے واقعات ہیں کہ فلاں مریض کیا ہے؟ لا علم طب، جو کہ ایک صحیح علم ہے، غلط علم نہیں، لیکن وہ اپنے علم کے، لیکن وہ اسباب کا حاکم نہیں ہے، وہ تمام کی تمام کازز کو اپنی مٹھی میں نہیں رکھتا، وہ اپنے علم کے مطابق بتاتا ہے۔ اور بہت ساری باتیں بالکل صحیح ہوتی ہیں۔ میرے سسر تھے، محمد حسین ان کا نام تھا، ڈاکٹر ہیں یہاں پر کراچی میں، انہوں نے کہا 6 مہینے زیادہ زندہ نہیں رہیں گے، اور میرے سسر کا 6 مہینے میں انتقال ہو گیا، 6 مہینے زندہ نہیں رہے، جیسا بتایا تھا ویسے ہی ہوا۔ ڈاکٹر ہے، کینسر کا ڈاکٹر، تو اس نے جو بتایا ایز اٹ از ویسے ہی ہوا، جتنی اور کم و کم لہو نظیر 25 مثالیں، جیسا ڈاکٹر کہتے ہیں ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ لیکن بہت سارے ایسے مقامات جہاں ڈاکٹر نے لا علاج قرار دے دیا، جہاں ڈاکٹر نے کہا کہ بس اب آپ لوگ کفن دفن کی تیاری کریں، وہاں بندہ پلٹ کے آ جاتا ہے، ٹھیک، اور کئی سال پھر وہ زندہ بھی رہتا ہے۔ یہ جو بندہ ہے جو دیکھتا ہے کہ موت کے منہ میں جا کے واپس آیا ہوں، یہاں بھی ایک بدا ہے، یہاں بھی ایک، اب وہ بدا کیسے حاصل ہوا، اس بدا کے علتیں کیا تھی، اور اس نے کون سا عمل انجام دیا تھا، کون سا صلہ رحم کیا تھا، لیکن دیکھنے میں آتا ہے کہ یہ بندہ بڑے عجیب و غریب طریقے سے اب خدا کی طرف، یہ میں ایک سمجھانے کے لیے اپنی ہم لوگ زبان میں کہتے ہیں موجبہ جزیہ، یعنی اس کا ایک پورشن بیان کر رہا ہوں، ورنہ اس میں بڑی تفصیل ہے، ایک حصہ بیان کر رہا ہوں کہ بہت سارے سینکڑوں ایسے واقعات ہیں جہاں پہ اسی بدا کے نتیجے میں وہ بندہ جو کل تک ویسا مطیع نہیں تھا، ویسا عابد نہیں تھا، وہ بڑا عابد بن جاتا ہے، بڑا زاہد، اللہ کی عظمت کا قائل ہو جاتا ہے کہ میں تو کہاں تھا اور میں تو کدھر جا رہا تھا اور کیا ہوا اور یہ صورتحال بن گئی، میں یہاں آ گیا۔ بدا علم الہی میں ہے کہ ایک مقطع، ایک ٹائم پیریڈ، اس ڈیوریشن، اس دورانیے تک یہ والا حکم چلے گا، اس کے بعد نظام بدل جائے گا، اس کے بعد حکم بدل جائے گا، اس کے بعد فیصلہ بدل جائے گا۔ دونوں کی دونوں چیزیں اللہ کے علم میں ہیں۔ دوسری چیز کے آنے کے بعد یہ کہنا کہ نعوذ باللہ اللہ کو پہلے نہیں پتا تھا ورنہ اللہ پہلے سے یہ رکھتا، یہ غلط ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں کہتا ہے۔ اب ایک جو ہے بہت بڑے عالم کا قول، جن کا نام ہے السید السند محمد باقر میر داماد، جو بہت بڑے فلسفی بھی تھے، بہت بڑے عالم بھی تھے، ان کی ایک کتاب ہے نبراس الضیاء، اس کو اس کتاب میں کوٹ کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا بدا فی التکوین منزلۃ النسخ فی التشریع، بدا کا تعلق انہوں نے تکوین سے جوڑا ہے۔ اب یہ عمر کو بڑھا دینا اور گھٹا دینا کیا ہے؟ یہ نسخ تو نہیں ہے، یہ تکوین میں ہے۔ اللہ نے زندگی دی، آپ کو زندگی بڑھا دی، اللہ نے قطع رحمی کی وجہ سے زندگی گھٹا دی، قطع رحم زندگی گھٹ گئی، صلہ رحم زندگی، یہ تکوین ہے یا نہیں ہے؟ حیات دی ہے، خلق کیا ہے، حیات دی ہے، ایک سانس خلق ہوتی ہے، ایک سانس جو ہے جعل کی وجہ سے، بنانے کی اس کی عطا کی وجہ سے، تو یہ بدا ہے۔ صلہ رحم صدقہ عمر بڑھا دی، قطع رحم کنجوسی عمر گھٹا دی۔ تو بدا بالکل نسخ کی مانند ہے۔ فرق کیا ہے؟ نسخ کا تعلق احکام سے ہے، احکام شریعت سے۔ ابتداء اسلام میں عورتیں عدت رکھیں گی 1 سال، لیکن اس کے بعد عدت ہوگی 4 مہینہ، یہ نسخ ہے، اس کا تعلق حکم شرعی سے۔ یہی چیز تھوڑے سے فرق کے ساتھ اگر عالم تکوین میں ہو، عالم خلق میں ہو،
تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ بدا۔ تو بدا کا تعلق تکوین سے ہے اور نسخ کا تعلق احکام شریعت سے۔ فما فی الامر التشریعی والاحکام التکلیفیۃ نسخ، احکام تکلیفیہ میں، امور تشریعیہ میں جسے آپ نسخ کا نام دیتے ہیں، ناسخ اور منسوخ کہتے ہیں، وہی مرحلہ تکوین میں، امر تکوینی میں کیا کہلاتا ہے؟ بدا کہلاتا ہے۔ یہ ان کا نظریہ ہے، سید باقر میر داماد کا نظریہ۔ اس کے بعد اور کچھ اور جو ہے نظریے جو علماء نے نقل کیے، اس میں پھر فلسفی ابحاث کو بھی چونکہ ڈال دیا، اور وہاں پہ ساری تقریباً جو ہے ذکر ہے، ان کو ہم لوگ یہاں پر ذکر نہیں کریں گے۔ ایک جواب جو مختصر سا جواب ہے سید مرتضیٰ علام الہدیٰ کا اور شیخ صدوق علیہ الرحمہ کا، اس کو ذکر کر کے بات کو مکمل کریں گے۔ سید مرتضیٰ سے جب پوچھا گیا بدا کے بارے میں تو انہوں نے جواب میں یہ کہا کہ بدا اور نسخ ایک ہی چیز ہے، بدا اور نسخ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ اہل رائے والوں نے ان سے سوالات کیے، ان کے جوابات میں کہا المراد بالبداء النسخ نفسہ، بدا سے مراد خود نسخ ہے۔ اور سید مرتضیٰ نے یہ بھی کہا کہ جو معنی لغوی ہے اسی معنی لغوی میں لفظ بدا کیا ہوتا ہے؟ استعمال ہوتا ہے۔ یہ سید مرتضیٰ کا نظریہ ہے کہ بدا جو ہے وہ بالکل جو ہے نسخ کی معنی، جس میں کوئی فرق، جہاں نسخ میں خدا کو علم ہے یا نہیں ہے، جیسے نسخ میں علم ویسے بدا میں بھی اللہ کو علم ہوتا ہے۔ شیخ صدوق کی تعبیرات بھی سن لیجیے، اور اس کے بعد اگر کوئی سوال ہو تو انشاءاللہ حاضر خدمت ہے، ورنہ بات ہماری مکمل ہو جائے گی۔ شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب التوحید، جو ان کی معروف ترین کتاب ہے عقائد کے باب میں ایک بہترین کتاب، کتاب توحید، اس میں انہوں نے جملے جو کہے ہیں میں اس کو ترجمہ کر رہا ہوں۔ لیس البداء کما تظنہ جہال الناس، یہ بدا جو اللہ کے لیے ہے یہ وہ والا بدا نہیں ہے جو جاہل لوگ سمجھتے ہیں کہ پشیمانی والا بدا، انسان کو ایک چیز معلوم نہیں تھی، بعد میں جب معلوم ہوئی تو پشیمان ہوا کہ کاش میں پہلے ایسا کر لیتا۔ تعالی اللہ عن ذلک علوا کبیرا، اللہ کی ذات اس سے بزرگ و برتر ہے، خدا کے لیے ایسے معنی کی بات سوچی بھی نہیں جا سکتی۔ ولیکن یجب علینا ان نقر للہ عز وجل بان لہ البداء، لیکن ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم اپنے عقیدے میں رکھیں، ہم اس بات کا اقرار کریں کہ اللہ کے لیے بدا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا اللہ کے لیے بدا ہے؟ اب توجہ سماعت فرمائے گا اس پورے درس کے بعد شیخ صدوق علیہ الرحمہ کے جملے۔ فرمانا اس بدا کا معنی ان لہ ان یبدأ بشیء من خلقہ فیخلقہ قبل کل شیء ثم يعدم ذلك الشيء ويبدأ بخلق غيره ويأمر بأمر ثم ينهى عن مثله أو ينهى عن شيء ثم يأمر بمثل ما ينهى عنه۔ کہتے ہیں اللہ کو علم ہے سارا کا سارا، اس اعتبار سے کہ اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ اللہ جب کسی چیز کو خلق کرتا ہے تو ابتدا میں ایک چیز رکھتا ہے جسے وہ پہلے قرار دیتا ہے، پھر اس چیز کو ختم کر کے ایک دوسری چیز رکھ دیتا ہے، ایک آرڈر کرتا ہے، ایک امر کرتا ہے، ایک حکم دیتا ہے، اس کے بعد روک دیتا ہے، نہیں کر دیتا ہے۔ ایک چیز سے نہیں کرتا ہے، پھر اسی چیز کو دوبارہ کیا کرتا ہے؟ حکم دیتا ہے۔ واضح ہے یا نہیں؟ قبلہ سب کے سب بیت المقدس کی طرف اور رخ کر کے کیا کریں گے؟ نماز پڑھیں گے۔ خوب نمازیں پڑھوائیں بیت المقدس کی طرف، وہاں سے مشرک اعتراض کر رہے تھے، وہاں سے یہودی عیسائی اعتراض کر رہے تھے، مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے تھے، بڑے آئے اپنا دین لانے والے، بڑے آئے جو ہے نا اپنی دین کی باتیں کرنے والے، قبلہ تک تو تمہارے پاس ہے نہیں، تم دین کی باتیں کرتے پھر رہے ہو۔ اللہ نے قبلے کو بدلا، تحویل قبلے کا حکم بعد میں آیا۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ سورہ بقرہ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے نبی ہم قبلے کو پھیریں گے، ہم قبلے کو تبدیل کریں گے اور قبلہ اسے بنائیں گے کہ جس سے آپ راضی ہوں۔ ٹھیک، اب اس میں کیا کیا مسالے ہیں، کیا کیا حکمتیں ہیں، واللہ عالم، ہمیں نہیں معلوم۔ تحویل قبلہ ہو سکتا تھا نا اللہ پہلے دن سے کہتا ہے، پہلے دن سے اسلام آ گیا، پہلے دن سے کعبہ کیا ہونا چاہیے، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ ایک ٹائم پیریڈ گزرنے کے بعد
اب ہو سکتا ہے یہ حکمت ہوئی، میں احتمالات دے رہا ہوں، پاسبلٹیز، قطعی کوئی بات نہیں، ہو سکتا ہے اطاعت چیک کرنی ہو. ایسا تو نہیں ہے کہ لوگ اپنے علاقے میں ہیں تو ان کو اپنے علاقے کی چیز اچھی لگتی ہے. حکم خدا کی اطاعت کرنی، اپنے علاقے کو نہیں دیکھنا ہے. ہو سکتا ہے یہ بتانا ہو کہ نبی کی خوشی اللہ کو کتنی عزیز ہے. جب عیسائی اعتراض کرتے رہے تو اللہ نے آیت اتاری، میں قبلہ اس لیے تبدیل کر رہا ہوں کہ یہ والا قبلہ نبی کو پسند ہے. نبی کی پسند کو بتانا مقصود تھا، اس کے لیے ماحول گراؤنڈ بنانا تھا. اور نہ جانے کیا کیا اس قسم کی باتیں ہو سکتی ہیں کہ کیا کیا حکمتیں رہی ہوں گی. لیکن یہ کہنا کہ نعوذ باللہ خدا عالم نہیں تھا، پہلے اس نے کہا چلو ٹھیک ہے جو پرانا قبلہ ہے اس کو چلاؤ فی الحال، بعد میں چینج کر دیں گے، اس میں علم نہ ہو بیک گراؤنڈ میں، اس میں جہل ہو، نعوذ باللہ، یہ ممکن. پھر شیخ صدوق نے وہی مثال جو ہم لوگ پہلے دے چکے، وہ خاتون جس کا شوہر مر جائے، ابتدا میں 1 سال، بعد میں 4 مہینہ. لا یأمر اللہ عبادہ، توجہ فرمائیے، بِأَمْرٍ فی وقت، اللہ کسی بھی ٹائم پیریڈ میں، کسی بھی ڈیوریشن میں، کسی بھی دورانیے میں اپنے بندوں کو کوئی حکم نہیں دیتا مگر یہ کہ اللہ جانتا ہے ان کے لیے بہتری اس وقت یہی ہے، ان کا فائدہ اسی میں ہے. وَيَعْلَمُ فِي وَقْتٍ آخر، اور اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ یہ جو وقت ہے گزر جائے گا، اس وقت کے گزرنے کے بعد اب اس میں بہتری نہیں، اب کسی اور چیز میں بہتری ہے. اللہ پھر کسی اور چیز کا حکم دے دیتا ہے. اور یہ قبلے ہی کی مثال لے لیجئے. ابھی اگر آپ بولیں گے کہاں ہے بیت المقدس، میں بیت المقدس نکال کے وہاں نماز پڑھ لیتی ہوں، کہ آپ کی نماز ٹھیک ہو جائے گی؟ اب نہیں ہے، اب روکا گیا ہے. اب آپ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھیں گے تو نماز باطل ہے، نماز قابل قبول. پہلے اگر کعبے کی طرف پڑھتے تو قابل قبول نہیں تھی. پہلے حکم تھا بیت المقدس کی طرف پڑھو، اگر کوئی کعبے کی طرف پڑھتا تو نماز باطل. اب اللہ نے اس ٹائم پیریڈ کا جب سلسلہ کمپلیٹ ہو گیا اب بدل دیا، اب وہاں سے روک دیا، وہاں نہیں ہو گئی، یہاں امر ہو گیا. پہلے کعبے کی طرف پڑھتے تو نماز باطل، بیت المقدس کی طرف پڑھنا تھی. اب اگر بیت المقدس کی طرف پڑھی تو نماز باطل، اب کعبے کی طرف پڑھنی ہے. دونوں کی مصلحت کا علم اللہ کو ہے، ہمارے سوالات کا منشا جہل ہے، ہم جانتے نہیں ہیں. اگر ہم جان لیں تو پھر ہمارے سوالات خود بخود ختم ہو جائیں گے. فمن اقر بان اللہ عز وجل ان یفعل ما یشاء، جس کا عقیدہ یہ ہے، جو یہ اقرار کر لے کہ اللہ کی مرضی، اللہ کی چاہت، جو چاہے کرے، جسے چاہے لیٹ کرے، جسے چاہے پیدا کرے، جسے چاہے پیدا نہ کرے، جسے چاہے پہلے رکھے، جسے چاہے بعد میں رکھے، جس چیز کا چاہے حکم دے. جب وہ ساری چیزیں سمجھ لے گا خود بخود کہے گا کہ ہاں یہی تو سب کچھ بدا ہے. بدا اور کس کو کہتے ہیں؟ بدا اسی کا نام ہے. کس کو پہلے رکھنا ہے، کس کو؟ اسد علی شاکری کو حضرت نوح کے زمانے میں کیوں خلق نہیں کیا؟ 2022 میں یہ مدد القائم میں درج دے رہے بیٹھا ہو، کیوں؟ وہاں ہوتا تو شاید 80 بندے جو ایمان لاتے میں اس کا بھی نام ہوتا. یہ میں اور آپ بیوقوفانہ سوال کر سکتے ہیں نہ جاننے کی وجہ سے، جہل کی وجہ سے. کتنے ایسے بیوقوف لوگ ہیں کہتے ہیں کاش ہم ائمہ کے زمانے میں ہوتے، کاش. یہ کاش کے ذریعے جو ہے انشاءاللہ اس کی کاش کی کیفیت اچھی ہوگی. یہ محبت اہل بیت میں کہہ رہا ہوگا، ٹھیک ہے. یہ ہمیں نہیں معلوم، یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ جو کہہ رہا ہے کہ کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا. اگر یہ وہاں ہوتا تو یہاں قصیدے کون پڑھتا ہے؟ اس کو یہی خلق کرنا ہے. اس کا مقصد یہ ہے اس کو یہاں قصیدے پڑھواؤ، اسے یہ وہاں قصیدے نہیں پڑھے گا مثلا. یہ تو خیر ایک مزاح کی بات ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ سوچنا بھی کہ نعوذ باللہ اگر مقام اعتراض میں ہے کاش میں وہاں ہوتا اور یہاں کیوں ہو گیا، یہ انتہائی غلط ہے. یہ انتہائی ناروا اور ناجائز کام ہے. یہ کہ میں مطلب یہ کہ اللہ خدا پہ اعتراض کر رہے ہیں آپ کہ اللہ نے مجھے یہاں کیوں رکھا، وہاں وہ جانتا ہے کہ ہمارا کام یہاں پر ہے، اس نے ہمیں یہاں کے لیے خلق کیا. اور وہ جو لوگ وہاں پر تھے انہیں یہاں کیوں نہیں رکھا؟ وہ جانتا ہے کہ ان کی جگہ وہیں پر ہے، وہ جانتا ہے کہ ان کو کس زمانے میں خلق کرنا ہے. یہی بدا ہے، سب بدا چل رہی ہے. لہٰذا بدا کے ذریعے سے عظمت الہی کا اقرار ہو رہا ہے، بدا کے ذریعے سے خلق و امر کے مباحث سمجھ میں آ رہے ہیں، بدا کے ذریعے سے تقدیم و تاخیر کے قصے سمجھ میں آ رہے ہیں، بدا کے ذریعے سے اس بات سمجھ میں آ رہا ہے ان چیزوں کا جو نہیں ہے، اور وہ چیزیں جو ہیں ان کا محو سمجھ میں آ رہا ہے. سب بدا ہے یہ A to Z. جس طرح میں نے کہا تھا حدیث تینت میں کہ حدیث تینت شاہکار علم الہی کا، اور اگر وہ سمجھ میں آئے آپ کو صبح شام پھر حدیث تینت یاد آئے گی. بدا بھی ایسے ہی ہے، ٹھیک.
بدا آخری جملہ گفتگو ختم میری، بدا سارے ان لوگوں پہ رد ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ فارغ ہو چکا، نعوذ باللہ، اللہ نے سارے معاملات سپرد کر دیے اپنے کچھ بندوں کے، وہی دیکھتے اللہ ایک ایک لمحے میں اپنے علم کے ذریعے حاکم ہے۔ تو بدا ان یہودیوں کا، ان مقصروں کا، ان ظالم لوگوں کا بھی رد ہے جو لوگ خدا کو نعوذ باللہ معطل کر دیتے ہیں۔ لہٰذا بدا کو سمجھنے کی ضرورت ہے، بدا کے حوالے سے روایات کے مطالعے کی ضرورت ہے، اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ان مباحث کو غور سے پڑھ کر اچھے سے سمجھا جائے۔ دعائے خداوند متعال سے اللہ ہم سب کو اپنے عقائد کو اچھے طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔